جو قوم اپنے محسنوں کو زندگی میں رسوائیاں اور مرنے کے بعد جعلی عزت دیتی ہے، اس سے بڑی محسن کش قوم کوئی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے معاملے میں ثابت ہو گیا ہے کہ ہم بھی ایک محسن کش قوم ہیں جو اپنے محسنوں کے دکھ پر جعلی سوگ مناتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ کالم میں ارشاد بھٹی حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر چند لمحے مل جائیں تو ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ ضرور سوچئے گا کہ بھارت نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالکلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے تو گلہ ہی کیا، کیونکہ ہزارہ برادری کی لاشیں ہوں، نعیم الحق کا جنازہ ہو یا AQ خان کا جنازہ، نہ جانے کیوں وزیر اعظم کسی میں بھی شریک نہ ہوئے۔ ارشاد بھٹی کے بقول جب پرویز مشرف دور میں افواہیں زوروں پر تھی کہ ڈاکٹر AQ خان کے خلاف کچھ ہونے والا ہے، تب ڈاکٹر صاحب کا دفتر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھا۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا، سٹاف نے مجھے خلاف معمول ڈاکٹر صاحب کے دفتر سے ملحقہ کانفرنس روم میں بٹھا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہیں آپ سے ملیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے اور آتے ہی خلاف معمول انہوں نے کانفرنس روم کے TV کی آواز اونچی کر دی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر میرے قریب آ بیٹھے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اتنی احتیاط کیوں؟ وہ آہستہ سے بولے کہ مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، میرا سب کچھ سنا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے مجھے تو کوئی ملنے بھی نہیں آیا، بلکہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ نہ کوئی فون کرتا ہے اور نہ ہی میرے فون کا جواب دیتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ پرویز مشرف میرے خلاف ہو چکا۔ اب بھلا کوئی مجھے مل کر فون کر کے اپنا نقصان کیوں کروائے گا؟ ڈاکٹر AQ خان نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سر یہ کیسے ممکن کہ کوئی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گرفتار کرے؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے ایک قہقہہ مارا اور بولے کہ جب کم ظرفوں کو طاقت مل جائے تو پھر سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھلا کب کسی نے محسنوں کی قدر کی؟ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ اس دن میں کوئی گھنٹہ بھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا۔ انہوں نے ایسی باتیں، ایسی کہانیاں سنائیں کہ میرے کانوں سے دھواں نکل آیا، اور پھر 2 دن بعد وہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، ان کا دفتر سیل کر دیا گیا اور ان کے سٹاف سے تفتیش شروع ہو گئی۔ آگے جو کچھ ہوا، یعنی TV پر معافی منگوانا، انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کی کہانی اور ظفر اللہ جمالی کا کردار اور بہت کچھ، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے جب ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جواب تھا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا پچھتاوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہی محسن کش قوم آج ان کی وفات کا جعلی سوگ منا رہی ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تب یہ قوم سوئی رہی۔ اس قوم کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سن 2012 میں سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بنائی۔ پہلے تو کوئی اس کا ٹکٹ لینے کو تیار نہ ہوا۔ جو چند امیدوار ڈاکٹر صاحب نے کھڑے کیے ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ اب یہ چھوڑیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں وزیر اعظم، صدر مملکت، وزرائے اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت کوئی بڑا کیوں نہ آیا۔ اس بات کو بھی چھوڑیے کہ پرویز مشرف کے قید کیے ڈاکٹر صاحب کو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف کی حکومتوں میں بھی کیوں آزادی نہ ملی۔ اس بات کو بھی رہنے دیں کہ 17 سال گھر میں نظر بند ڈاکٹر صاحب کو عدالتوں سے بھی انصاف کیوں نہ ملا۔ ملاحظہ یہ کریں کہ ہم کتنے بڑے جھوٹے، کتنے منافق اور کتنے مردہ پرست ہیں کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ تھے تو قیدی رہے، مرے تو قومی پرچم سرنگوں کیا، قومی سوگ کا اعلان ہوا، ان کا تابوت پرچم میں لپیٹا گیا، انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یعنی اس ملک میں قومی ہیروز کو اپنی عزت کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔